بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج میں ازواج مطہرات اور اہل و عیال کی زندگی کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ کتنی سادہ زندگی تھی جو انہوں نے گزاری ہے، کہ انسان بذات خود فاقہ کشی کر سکتا ہے، سخت سے سخت تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، بے شک زخارف دینوی کو کلیتاً چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عزیز و اقربا اور بالخصوص عزیز ترین اولاد کو اس قسم کی سادہ اور متکشفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے راہبانہ زندگی بسر کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اہل و عیال کے جھگڑوں سے الگ رکھا ہے۔ دنیا کی مذہبی تاریخ میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کلیے کی ایک مستثنیٰ مثال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں، جن میں بعض ناز و نعمت میں پلی تھی، اکثر معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کا قدرتی میلان غذا ہے لطیف اور لباس ہے فاخرہ کی طرف ہو سکتا تھا۔ متعدد صغیر السن بچے تھے جن کو کھانے پہننے کی ہر خوشگوار اور خوشنما چیز اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا، ان واقعات سے معلوم ہوا ہوگا کہ اعزاء اولاد ازواج مطہرات کے ساتھ سخت محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبانیت کا بھی قلعہ کما کر دیا تھا اور فتوحات کی کثرت مدینہ میں مال و زر کے خزانے لٹا رہی تھی، لیکن بائیں ہمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی زخارف دینوی کا خوگر نہیں بنایا، بلکہ ہر موقع پر روک ٹوک کی۔ اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خاندان کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی محبوب ترین اولاد تھی، لیکن انہوں نے آپ کی محبت سے کوئی دینوی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی عام خان کی زندگی یہ تھی کہ اس قدر چکی پیستی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، بار بار مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر گٹھے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکیٹ ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے، لیکن بائیں ہمہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھاپے دکھائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فقراء اور یتیمہ کا حق ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، دیکھا کہ انہوں نے ناداری اسے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر برہنہ رہ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ خود عام طریقہ اظہار محبت کے خلاف ان کو آرائش زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھی ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی آنکھ کا ہار پہنتی ہے؟ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو فوراً بیچ کر ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازوں پر پردہ لگایا اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں آئے تو اس دینوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت میں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف دنیا سے آلودہ ہوں، اس کے بدلے فاطمہ کے لیے ایک اسیب کا ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبت تھی، اس کا اظہار
کبھی دنیا دارانہ طریقے سے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے جب اچھے کھانے اور اچھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اعلیٰ کر لیا۔ تمام ازواج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سے زیادہ محبوب تھی، لیکن یہ محبت رنگین لباسوں اور سنہرے زیوروں کی صورت ہی نہیں ظاہر ہوئی۔ تمام بیبیوں کا جو لباس تھا وہی حضرت چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ ہم تمام بیبیوں کے پاس صرف کپڑا تھا۔ اگر کبھی اس کے خلاف ان کے بدن پر دینوی آرائش کے سر و سامان نظر آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کی کنگن پہنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر درس کے کنگن زعفران سے رنگ کر پہنتی تو بہتر ہوتا۔ تمام اہل و عیال اور خانوادہ نبوت کو ممانعت تھی کہ وہ پرتکلف اور ریشمی لباس اور سونے کے زیورات استعمال نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو اس کی تمنا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیں تو دنیا میں ان کو پہننے سے پرہیز کرو۔ اگرچہ ازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانے میں 9 تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بکھیرے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بنفس نفیس ان چیزوں سے سرکار نہ تھا۔ اپنی ذات کی نسبت تو التزام تھا کہ جو کچھ آتا دن کے دن صرف ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر دے دلا کر کچھ باقی رہ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک گھر نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہو جاتا تھا۔ لیکن ازواج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سارا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا۔ ابو داؤد میں عبداللہ حوزنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ رسول اللہ کے خانگی انتظام کا کیا حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام کاروبار میرے سپرد تھا اور آغاز سے آخر زمانہ وفات تک میرے ہاتھ میں تھا۔ معمول تھا کہ جب کوئی نادار مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ کو ارشاد ہوتا، میں جا کر کہیں سے قرض لاتا اور اس کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیتا۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ انتظام تھا کہ بنو نذیر کے نخلستان میں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا، وہ فروخت کر دیا جاتا جو سال بھر کے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ خیبر فتح ہوا تو ازواج کے لیے فی کس 80 وسق کھجور اور 60 وسق جو سالانہ مقرر ہو گیا، وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض ازواج نے، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، پیداوار کے بدلے زمین لے لی تھی انہوں نے۔ یہ تھی ان کی انتہائی سادہ زندگی، اور اس تمام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آج کے دور میں بہت ہی بے التفائی سے ہر چیز کا ضیاع ہو رہا ہے، اس سے بچاؤ کرنا چاہیے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے اور ان کی گزاری ہوئی زندگی ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔